اور عشق رسول کتنا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں کافروں سے مذاکرات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر، حرم شریف کے اندر، تو وہاں پر کافروں نے اجازت دی حضرت عثمان کو کہ اگر آپ چاہو تو تم طواف کر سکتے ہو، تم عمرہ کر سکتے ہو، تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر عمرہ کروں اور میرے سردار، میرے آقا جن کو تم نے مکے سے باہر روک رکھا ہے وہ یہاں پر نہ آئیں اور ان کے بغیر میں اکیلا طواف کروں، میں اکیلا عمرہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرہ اور طواف کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کے مزاج کو جانتے تھے کہ عثمان میرے ساتھ عشق کرنے والا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر گئے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر ہیں، عثمان تو وہاں پر مزے کر رہے ہوں گے، وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو عمرہ کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عثمان میرے ساتھ عشق کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کر لیں اور عثمان ہمارے بغیر عمرہ کر لیں۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور عذر حضرت عثمان انکار کر رہے ہیں کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کروں گا، اور ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان ہمارے بغیر طواف بھی کرے اور عمرہ بھی کرے۔ یعنی اس قدر ان کا باہمی تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر ایسے بدبخت لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ٹی وی کی سکرین پر آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اصل میں در حقیقت یہ کہا جائے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کی گستاخیاں کر کے وہ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں مسلمان نہ سمجھنا، ہم تمہاری صفوں میں شامل نہیں ہیں۔ وہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اور ان کی اس طرح بے ادبی اور گستاخی کرنے سے ان صحابہ کرام کے مقدس ہستیوں کی شان میں کیا فرق آئے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی چاند کی طرف رات کو منہ کر کے تھوکے تو اس کا تھوک اپنے ہی منہ کے اوپر واپس آئے گا۔ تو صحابہ کرام کی ہستیاں تو ایسی مقدس ہستیاں ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر خوف خدا کتنا تھا کہ جب کبھی کوئی جنازہ گزرتا تو رک جاتے اور جنازے کو دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، اور جب کبھی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تو قبر پر آ کر اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا ہے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب رہ گیا وہ آگے بھی کامیاب رہے گا، جو یہاں پر پھنس گیا وہ آگے بھی پھنسے گا۔ تو اس قدر ان کے اندر خوف خدا اور عاجزی اور انکساری اتنی کہ باوجود مالدار ہونے کے، باوجود اتنے خدام موجود ہونے کے، غلام موجود ہونے کے، پھر بھی اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔